اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ گزشتہ درس میں ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ یہ ضمائر ہیں اور یہ کسی بھی ناؤن کے ساتھ، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ یہ پروناؤن ہے، یہ ناؤن کے ساتھ بھی استعمال ہوتے ہیں اور حروف کے ساتھ بھی استعمال ہوتے ہیں۔ ناؤن کے ساتھ جو استعمال ہوتے ہیں اس کی مثال جس طریقے سے دینہ، دینہم، دینک، دینکم، دینی، دیننا۔ دینہ اس کا دین، دینہم ان سب کا دین، دینک آپ کا دین، دینکم آپ سب کا دین، دینی میرا دین، دیننا ہم سب کا دین۔ کتابہ اس کی کتاب، کتابہم ان سب کی کتاب، کتابک آپ کی کتاب، کتابکم آپ سب کی کتاب، کتابی میری کتاب، کتابنا ہم سب کی کتاب۔ اگر میں یہاں آپ کو لفظ دوں، لفظ قلب، قلب کا مطلب ہوتا ہے دل، تو کیا آپ میں سے کوئی سنا سکتے ہیں اسی پیٹرن پر، اسی انداز میں لفظ قلب کو لے کر؟ جی، قلبہ، قلبہم، قلبکا، قلبکم، قلبی، قلبنا۔ بہت خوب، ماشاءاللہ۔ قلبی کا کیا مطلب ہوگا؟ میرا دل، میرا دل، بہت خوب۔ اور قلبنا؟ ہمارا دل، ہم سب کا دل، بالکل ٹھیک ہے۔ اگر قلب کی جگہ بات کروں لفظ قلب کی، باریک والے کاف سے، ایک تو قاف ہے نا دو نقطوں والا جس کا مطلب ہے دل، باریک والا جو کاف ہے قلب اس کا مطلب ہوتا ہے کتا، جس کا ذکر اصحاب کہف کے بیان میں بھی آیا، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، وَقَلْبُهُمْ اور ان کا کتا، باسطن پھیلایا ہوا تھا، ذراعیہ اپنے ہاتھوں کو، اپنی کلائیوں کو۔ تو لفظ قلب کو لے کے آپ میں سے کون سنائیں گے؟ میں سنا دیتا ہوں۔ جی سنائیے۔ قلبہ، قلبہم، قلبکا، قلبکم، قلبی، and قلبنا، قلبنا، قلبنا۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں نفس، انسان کا اپنا آپ، اسے عربی میں نفس کہتے ہیں۔ انسان کی اپنی جان کو نفس کہتے ہیں، جیسے قرآن پاک میں اس کا ذکر بھی بہت مرتبہ آیا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اطمینان والی جان۔ لفظ نفس کو لے کر یہ سنا سکتے ہیں؟ نفسہ، نفسہم، نفسہ، 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 نفسہم، بہت نفسک، خوب۔ نفسکم، نفسی، نفسنا۔ نفس کا جو سیکنڈ پرسن کے ہیں اس میں کاف ہے۔ نفسک، نفسکم، ویری گڈ۔ اس کے بعد نفسی، نفسنا۔ بہت خوب، نفسی، نفسنا۔ اس کو یاد رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو تھرڈ پرسن کے ہیں اس میں ہو اور ہم آتا ہے، وہ، ہو، ہم، اور جو سامنے والا شخص ہے اس کے لیے کا آتا ہے، کا کم، السلام علیکہ، السلام علیکم، السلام علیکہ، السلام علیکم۔ تو اس سے آپ یاد رکھ لیجئے۔ اور قلبی، نفسی، دینی، کتاب، مجھے لگتا ہے کہ اس وضاحت کے بعد مزید کلیئر ہو گیا ہوگا۔ لفظ قلم کو لے کر کون سنائیں گے؟ لفظ قلم کو لے کر کون سنائیں گے؟ میں سنا دیتا ہوں۔ قلم، قلمہ، قاف لام میم۔ قلمہ، جنہوں نے نہیں سنایا ان میں سے قلمہم۔ کوئی سنائے تاکہ ہر ایک کب ہو جائے۔ میں سنا دیتا ہوں۔ جی سنائیے۔ قلمہ، قلمہ، قلمہم، قلمکا، قلمکم، قلمی، قلمنا۔ قلمکا کے بعد ہے قلم، قلم، اول تو یہ کہ یہ قلم نہیں ہے بلکہ یہ قلم ہے۔ قلمہ اس کا قلم، قلمہم، قلمکا، قلمکم، قلمی، قلمنا۔ ٹھیک ہے، ماشاء اللہ۔
آپ کسی بھی لفظ قلم کو لے اٹھا. کر اسی اسٹیپ پر اسی پیٹرن پر اس کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں. جی سنائیے. دوبارہ سے. دوبارہ. قلمہ قلمہم قلمک قلمکم قلمی قلمنا. ٹھیک ہے, یہاں تک پروناؤنس کر سکتے ہیں. دوسری چیز جو ہم نے پڑھی تھی وہ یہ کہ انہی کے ساتھ ہم حروف کو بھی لے کر آ سکتے ہیں. کن حروف کو لے کے آ سکتے ہیں؟ جیسے لہو, لکا, لکم, لی, لنا. یہ لام کا مطلب ہوتا ہے کے لیے, انگلش میں فار. لہو فار ہم, لہم فار دیم, لکا فار یو, لکم فار یو آل, لی فار می, لنا فار اس. تو فار یہ آتا ہے کسی کی اونرشپ کے لیے, ملکیت کے لیے, جیسے ارشاد ہوتا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, اللہ کے لیے ہے جو کچھ زمین و آسمانوں میں ہے. لہ الحمد, اسی کے لیے حمد ہے. لہ الثناء, اسی کے لیے تعریف ہے. تو لہو یہ اونرشپ کے لیے ہے. لام, لفظ لام. اب یہ لہو, لہم, لکا, لکم, لی, لنا یا نہیں کرواتا. آگے ہے لفظ علیہ. علیہ سے کوئی ایک بھائی سنا دیں. اب جو سنا چکے ہیں وہ بھی دوبارہ ریپیٹ کر سکتے ہیں. لفظ علیہ سے کون سنائیں گے؟ میں سنا دیتا ہوں. جی سنائیں. علیہ, علیہم, علیکا, علیکم, علیہ, علینا. علیہ, علیہ, علینا. سیکنڈ لاسٹ ہے علیہ, لاسٹ ہے علیہ. علینا. علینا کا کیا مطلب ہے؟ علیہ کا کیا مطلب؟ پر. ہمارے لیے, ہمارے پر. علینا ہمارے پر, ہم سب پر. ہم سب پر. علینا ہم سب پر. علا کا مطلب ہوتا ہے اپون, جیسے ہم کہتے ہیں پیس بی اپون ہم, ان پر رحمت نازل ہو, ان پر درود نازل ہو. تو علا کا مطلب ہے پر, اپون. اب علیہ اس پر, علیہم ان سب پر, علیکا آپ پر, علیکم آپ سب پر, علیہ علیہ مجھ پر, علینا ہم سب پر. علیکا کی اگزامپل السلام علیکہ, آپ پر سلام ہو, آپ پر سلام ہو. علیکم آپ سب پر سلام ہو. علیکہ آپ پر سلام ہو, علیکم آپ سب پر سلام ہو. علیہ مجھ پر, علینا ہم سب پر. عبد کی نماز کی کسی اذکار سے دے سکتے ہیں جہاں نماز میں کہیں آیا ہو علینا؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. ہاں جی. السلام علیکم وعلی عباد اللہ. بہت خوب. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, اس کا مطلب ہوا السلام علینا, سلام ہو ہم پر. جب اللہ نے فرمایا السلام علیک ایھا النبی, ہم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی السلام علینا, ہم سب پر سلام ہو, جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان پر بھی سلام ہو. تو یہ علا کی ایک مثال قرآنی اذکار سے جو میں ایگزامپل دیتا ہوں انہیں بھی کوشش کریں کہ یاد رکھیں, انشاءاللہ عز و جل آپ کو کام آئیں گے. آگے بڑھتے ہیں. میں تھوڑا سا پیچھے بھی اندازہ ہو جائے کہ جو میں نے بیان کیا تھا وہ آپ نے کتنا پک کیا, اور میں اسی اسپیڈ سے پھر آگے چلوں. لفظ عن, عن سے, عن کا مطلب ہوتا ہے سے. جس طریقے سے بیان ہوتا اللہ عنہ, اللہ ان سے راضی ہوا. عن ہو اس سے, عنہم ان سب آپ سے, عنکم آپ سب سے, عنی مجھ سے, عنا ہم سب سے. اب یہ آپ کے سامنے لفظ ہیں منی, منی, عنا, الیہ, الینا. آپ کے ذہن میں کوئی بھی عربی میں ایسا جملہ ہو اس میں لفظ منی یا منا, عنی, عنا یا الینا آیا ہو تو آپ وہ جملہ مجھے بتائیے. وہ کھانا کھانے کی دعا بھی ہو سکتی ہے, کھانے کے بعد کی دعا بھی ہو سکتی ہے, روزہ رکھنے کی بھی دعا ہو سکتی ہے, افطاری کی دعا بھی ہو سکتی ہے.
سونے کی بھی دعا ہو سکتی ہے, سو کر جاگنے کی بھی دعا ہو سکتی ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ اس میں منی, منا, عنی, عنا یا الیکا یا الینا آیا ہو. انا للہ و انا الیہ راجعون. کہلائے گئے ہاں, انا للہ ونا الیہ راجعون. انا للہ, انا بے شک ہم, للہ اللہ کے لیے ہیں, وَإِنَّا اور بے اس, کیونکہ الہ کا مطلب ہے کی طرف, ٹو ورڈز, جیسے من المسجد کا مطلب ہے کی طرف, کوئی ڈائریکشن ہے. الیہ اس کی طرف, الیہم ان کی طرف, الیکم آپ سب کی طرف, الیہ میری طرف, الینا ہم سب کی طرف. تو انا للہ و انا الیہ راجعون, طرف لوٹ کر جانا ہے. ماشاءاللہ جنہوں نے بھی یہ دعا بتائی بہت صحیح وقت پہ بتائی. اور کوئی دوسری دعا بتائیے. وما علینا الا البلاغ المبین. اچھا, میری آواز آپ کو بریک ہو کے پہنچ رہی ہے؟ مجھے بریک ہو رہی ہے. کافی بریک ہو رہی ہے. مجھے بھی بریک ہو رہی ہے. میں پھر راؤٹر کے قریب ہو جاتا ہوں. میں اصل میں دوسرے روم میں ہوں. اگر بریک ہو رہی ہے تو پھر تو یہ مسئلہ ہے. بریک میرے خیال سے کنیکشن سپیڈ کی وجہ سے ہو رہی ہے, وہ دوری کی وجہ سے نہیں ہے. اگر سب کے پاس بریک ہو رہی ہے تو اٹس مین کہ میرے پاس جو میں جو راؤٹر سے دور ہوں وہ بچا ہے. اچھا راؤٹر سے اگر تو ہاں, تو اب نہیں ہوگی انشاءاللہ بریک انشاءاللہ. اللہم انا نستعینک. جی آپ سناتے رہیں, وہ جو آپ سنا رہے تھے, کوئی منہم سے سنائے, کوئی عنہ سے سنائے, کوئی الیہ سے سنائے, سناتے رہیے ون بائی ون. جی اللہم انا نستعینک واستغفرک, افطار کی دعا. نہیں, یہ جو آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے نا, یہ سناتے رہیں. وہ یہی للہ ما فی السماء, للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. نہیں, یہ تو نہیں لکھا ہوا. جو یہ جو اسٹرکچر بنے ہوئے ہیں, یہ میں ان کی بات کر رہا تھا. اینی ویز, علیہ, علیہم, علیکا, علیکم, علیہ, علینا, الیہ, الینا. اچھا, میں نے جو آپ سے سوال کیا تھا وہ یہ کیا تھا کہ آپ مجھے ایسی کوئی دعائیں بتائیں جس میں منی, منا, عنی, عنا یا الینا آیا ہو. تو آپ نے بتایا اللہم انی لک صمت, اللہم اے اللہ, انی بے شک میں, لکا تیرے لیے. تو لکا بھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے پڑھا ہے. کہاں پڑھا ہم نے؟ یہ ہم نے پڑھا لفظ لکا. لہو اس کے لیے, لہم ان سب کے لیے, لکا آپ کے لیے, لکم آپ سب کے لیے. تو اللہم انی اے اللہ بے شک میں نے, لکا تیرے لیے, صمتو روزہ رکھا, وبکا اور تیرے ساتھ, آمنتو ایمان لایا, وعلیکا اور تجھ پر, علیکا تجھ پر, توکلتو بھروسہ کیا,
وعلی رزقک اور تیرے رزق پر، رزقک رزقہ اس کا رزق، رزقہم ان سب کا رزق، رزقک آپ کا رزق، رزقکم آپ سب کا رزق، رزقی میرا رزق، رزقنا ہم سب کا رزق۔ تو دیکھیے جو آج آپ نے پہلی اور دوسری کلاس میں جو آپ سیکھ رہے ہیں اس کا استعمال کتنا زیادہ ہے کہ آپ نے ایک دعا اٹھائی تو اس دعا کے اندر بھی کتنی بار آیا اللہم اے اللہ، انی بے شک میں۔ تو اب انی کا اسٹرکچر جو ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ اس طرح ہے۔ اب دیکھیں میننگز یہاں لکھے ہوئے نہیں ہیں تو آپ اپنے پاس نوٹ کرتے جائیں کہ انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک۔ کیسے یاد رہے کہ انا کا مطلب بے شک ہوتا ہے؟ آپ نے وہ آیت بارہا سنی ہوگی، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو انا کا کیا مطلب ہے؟ انا کا مطلب بے شک، بے شک، بے شک، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو انا بے شک، انہو بے شک وہ، انہم بے شک وہ سب، انکا بے شک آپ، انکم بے شک آپ سب، انی اور اننی بے شک میں، انا یا اننا بے شک ہم سب۔ تو اب جو دعا ہم نے سیکھی، اللہم انی اے اللہ بے شک میں نے، لکا تیرے لیے، سمتو روزہ رکھا، وبکا اور تیرے ساتھ، آمنتو ایمان لایا، وعلیکا اور تجھ پر، توکلتو بھروسہ کیا، وعلی رزقکا اور تیرے دیے ہوئے رزق پر، افطرتو میں نے افطار کیا۔ تو انا کا آپ نے سیکھ لیا کہ انا کا کیا مطلب ہے، انہو، انہم، انکا، انکم، انی، انا یا اننی، اننا۔ کون سنائیں گے لفظ انہم سے کوئکلی؟ انہو، انہم، ان کا، انکم، انی، انا۔ انی، اننا اور انا، بالکل ٹھیک ہے، ماشاء اللہ۔ اگلے لفظ پر میں آتا ہوں۔ جیسے میں پوچھوں تو اب اگر آپ ریڈی ہوں گے سناتے رہیں گے تو میں آگے بڑھتا رہوں گا۔ ایک لفظ ہے بہم، بکا، بکم، بی، بنا۔ اس میں ضمائر اور پروناؤنس وہی ہیں، صرف اس کے ساتھ جو حرف میں نے جوڑا ہے وہ ہے با۔ یہ کون سا با ہے آپ جانتے ہیں؟ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو با ہے نا وہ والا با ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو با ہے یہ وہ با ہے۔ تو یہ ہے بھی اس کے ساتھ، جیسے ہم کہتے ہیں اللہ کے نام کے ساتھ، بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ یا اللہ کے نام سے۔ تو اس با کا مطلب ہے سے یا ساتھ، with انگلش میں، بھی with him، بہم with them، بکا with you، بکم with you all، بی with me، بنا with us۔ بھی اس کے ساتھ، بہم ان سب کے ساتھ، بکا آپ کے ساتھ، بکم آپ سب کے ساتھ، بی میرے ساتھ، بنا ہم سب کے ساتھ۔ تو روزے کی جو افطار کی دعا اس میں آیا اللہم انی لکا صمتو وبکا اور تیرے ساتھ، آمنتو میں ایمان لایا، وعلیکا اور تجھ پر، توکلتو میں نے بھروسہ کیا، وعلی رزقک افطرتو اور تیرے دیے ہوئے رزق افطار کیا۔ لفظ بکا سے آپ میں سے کوئی سنائیے، سنائیے، میں سن رہا ہوں۔ بکا، بکم، بی، بنا۔ جی ہی بھی ہم سے سٹارٹ ہوگا، بھی ہی۔ جی سنائیے بھی سے۔ بہی، بہم، بکا، بکم، بی، بنا۔ ٹھیک ہے ماشاء اللہ۔ کیا مطلب ہے بنا کا؟ کیا مطلب ہوگا؟ ہم سب کے ساتھ۔ ہم سب کے ساتھ۔ بہت خوب، یہ آپ نے سیکھ لیا لفظ بھی اور انا بھی سیکھ لیا، اور الا سے بھی کر لیتے ہیں۔ الا کا مطلب کیا ہے؟ اس کی طرف، بہی کا الیہم ان مطلب سب کیا کی طرف، یہ بھی ہو چکا ہے الیہی۔ ہے؟ مولانا صاحب بہی کا مطلب کیا ہے؟ بہی کا مطلب اس کے ساتھ، بہم ان سب کے ساتھ، بکا آپ کے ساتھ، بکم آپ سب کے ساتھ، بی میرے ساتھ، بنا ہم سب کے ساتھ۔ لفظ الا بھی دیکھ لیں، الیہی اس کی طرف، الیہم ان سب کی طرف، الیکا آپ کی طرف، الیکم آپ سب کی طرف، الیہ میری طرف، الینا ہم سب کی طرف۔
اب میں آپ کو لفظ دیتا ہوں من سے آپ مجھے یہی اسٹرکچر سنائیے لفظ من سے. کیسے سنائیں گے اور کون سنائیں گے؟ من جو ہو لفظ من کا مطلب ہے سے، فرام. من ہو، من ہم، من کا، من کم، منی، مننا. بہت خوب. اور کوئی سنائیے لفظ من سے. من ہو من ہم من ہو پہلا ہے من ہو. من ہو من ہم من نکا من نکم من کا. من کا من کم ہم منی مننا. بہت خوب ماشاء اللہ. لفظ علا سے سنائیے کوئی. اللہ علیہ. علیہ، ہم علیہم، ہم علیکا، علیکم، علیہ، علینا. بہت خوب ماشاء اللہ. عدیل بھائی آپ کچھ نہیں سنائیں گے؟ علیہ علینا آپ نے صحیح سنایا ماشاء اللہ. واٹ از دا میننگ آف علیہ؟ علیہ اس پر، اپون ہم. علا کا مطلب ہوتا ہے پر، اور اپون علیہ اپون ہم، علیہم اپون دیم. جی اللہ کا مطلب ہم نے لاسٹ ٹائم یہ نہیں کہا تھا کہ فرام ٹو، لائک کراچی سے لاہور؟ وہ ہے من ہے فرام، اور الہ ہے ٹو. جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. تو من کا مطلب ہے فرام، الہ کا مطلب ٹو، علا کا مطلب پر، عن کا مطلب فرام، فی کا مطلب انسائڈ یا میں. تو یہ معنی یاد رکھیے گا، چھوٹے چھوٹے ہیں لیکن کنفیوز نہ ہو. الہ اور اللہ میں ڈفرنس ہے. ہاں الہ جو ہے، جو حمزہ سے الہ ہے، اس کا مطلب ہے کی طرف، ٹو ورڈز. اور علا کا مطلب ہے اپون، اور لہو کا مطلب ہے، لام کا مطلب ہے کے لیے، للہ اللہ کے لیے. اللہ کا کیا مطلب ہے؟ الہ کا مطلب ہے کی طرف. ٹھیک ہے، لکھتے رہیے گا. مولانا صاحب اس کی کوئی ایک وہ بن سکتی ہے، کوئی ایک ورڈ فائل؟ بالکل بن سکتی ہے کہ ہم اس کے ساتھ ساتھ آپ میں سے کوئی ہمت کریں، جیسے ہمارے پہلے بیچ میں تھے کہ وہ جتنی بھی میں باتیں بیان کرتا تھا ان کو وہ نوٹ ڈاؤن بھی کر لیتے تھے. میں پریزنٹیشن تو بناتا ہوں لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جب لیکچر ہو رہا ہوتا ہے، بات چیت ہو رہی ہوتی ہے، تو اس میں پھر وہ چیزیں ایڈ ہوتی جاتی ہیں. تو جیسے اس کے میننگز ہیں یہاں ہونے چاہیے. ابھی ایک ذہن میں آئی ہے بات کہ جو ہے وہ میننگ اتنے زیادہ کیچ نہیں ہو رہے، تو وہ ہونے چاہیے. تو اگر آپ میں سے کوئی بناتے ہوں پریزنٹیشن تو وہ اس کے ساتھ اس کو ایڈ کر سکتے ہیں. ادروائز ہم جو نہیں بنائیں گے تو اس میں ساتھ ساتھ ان چیزوں کو بھی ایڈ کرتے رہیں گے انشاءاللہ. الہ کا مطلب کی طرف تھا. اللہ کا کیا مطلب تھا؟ پر. اللہ کو کیسے یاد رکھیں گے؟ آپ ایک ایک ایگزامپل یاد رکھ لیں، آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا. السلام علیکہ، اس کا مطلب یاد رکھ لیں کیا ہے؟ سلام ہو آپ پر. السلام علیکہ یا السلام علیکم، سلام ہو آپ پر. اس کا مطلب جو اعلیٰ والی جو شیپ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے پر. ایک من سے مثال یاد رکھ لیں. اسی طریقے سے ایک ایگزامپل آپ انی کی یاد رکھ لیں. اللہم، جس طرح میں نے آپ کو بتایا ایک اور بھی دعا ہے. لیکن مولانا صاحب السلام علیکم والا جو علیہ ہے اس کو تو این سے شروع نہیں ہوتا. ہاں میں اسی کا تو مطلب بتا رہا ہوں کہ اسی علیکم کا مطلب ہے پر. تو یہ بھی تو علی علی ہاں ہے. اور یہ والا جو الیکم ہے اس کا مطلب ہے کی طرف، ٹو ورڈز. جیسے اس کی مثال آپ یاد رکھ لیں، من المسجد الحرامی الی المسجد الاقصی. وہاں لفظ الہ ہے. الہ کا مطلب ہوتا ہے کی طرف، اور علا کا مطلب ہوتا ہے پر. جیسے ہم بولتے ہیں انبیاء کرام علیہم السلام، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام. تو علیہ السلام ان پر سلام ہو، ان پر سلام ہو، ان پر سلام ہو. تو علا مطلب پر. اچھا تو یہ جو آخر والا علی یا لکھا ہوا ہے، علی علی ہو الیہ، علیہ، اس کا مطلب میری طرف، میری طرف ہے. کیونکہ الہ کا مطلب ہے کی طرف. الیہ، میں ریپیٹ کرتا ہوں، الیہ اس کی طرف، الیہم ان سب کی طرف، الیکا آپ کی طرف، الیکم آپ سب کی طرف، الیہ میری طرف، الینا ہم سب کی طرف. جیسا کہ قرآن پاک میں آیا قد اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، بے شک میری طرف وحی کی گئی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوحی الی، میری طرف وحی کی جاتی ہے. تو الیہ کا بھی استعمال ہے. ان میں سے ہر لفظ کا قرآن پاک میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی انداز میں استعمال ضرور ہے.
تو یہ اسٹرکچر ایک بار تھوڑا سا یاد کرنا میں سمجھتا ہوں مشکل ہے، اسی لیے میں نے آج اس کو پہلی کلاس کے بعد نیکسٹ کلاس میں اگین لے لیا اس کو کہ میں آدھا گھنٹہ اسی کی پریکٹس کراؤں، اس کے بعد پھر ہم سیکنڈ لیسن کی طرف جائیں، کیونکہ اس پر آپ کی کمانڈ ہونی چاہیے، ورنہ قرآن پاک کی آیات میں جب یہ ہو اور ہم اور کا اور کم آئے گا آپ کے لیے ٹرانسلیشن کرنا مشکل ہو جائے گا۔ تو منی، منا، عنی، عنا، اس کی میں کچھ اگزامپل ابھی یاد کر رہا ہوں اور آپ کو ساتھ ساتھ بتا بھی رہا ہوں، کیونکہ بہت ساری دعاؤں میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ جیسے شب قدر کی جو دعا ہے وہ کیا ہے؟ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اللہم انکا، اے اللہ، انکا، بے شک تو، عفو کریم، عفو بخشنے والا ہے، کریم کرم فرمانے والا ہے، فاعفو تو بخش دے، عنی مجھ سے، عنی مجھ سے بخش دے، یعنی مجھ سے میرے گناہوں کو بخش دے۔ اور کہیں پر آپ نے دیکھا ہوگا اس طرح ہوتا ہے فاعف عنا، جیسے سورہ بقرہ کی آخری آیات میں جہاں ارشاد ہوتا ہے کہ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به فاعف عنا، اے اللہ ہم سب کو بخش دے، واغفر لنا، اور ہم سب کی مغفرت فرما دے، ورحمنا، اور ہم سب پر رحم فرما۔ تو یہ جو نون الف نا ہے یہ کون سا والا ہے؟ یہ والا ہے جو آپ یہاں دیکھ رہے ہیں، عنا، فاعف عنا۔ اور واغفر لنا والا لنا کہاں ہے جناب؟ وہ اب پچھلے پیج پر ہے، فاغفر لنا، مغفرت فرما ہمارے لیے، ورحمنا، اور رحم فرما ہم پر، کیونکہ نون الف نا اس کا مطلب ہے ہم سب یا ام، تو اس کا استعمال اس انداز میں ہوتا ہے قرآن پاک کی آیات میں، خاص طور پر دعاؤں میں۔ اللہم انی اعوذ بکا، اے اللہ بے شک میں، اللہم انی بے شک میں، اعوذ پناہ چاہتا ہوں، بکا تیرے ساتھ۔ ابھی آپ نے پڑھا نا بیہی، بیہی، بیہم، بکا، بکم، بی، بنا، تو بکا کا استعمال بھی ہوتا ہے، اللہم انی اعوذ بکا۔ تو امید ہے آپ نے یہ سمجھ لیا ہوگا، اگر آپ نے یہاں تک سمجھ لیا تو پھر میں اگلے لیسن کی طرف چلتا ہوں، اور کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ لیجئے۔ چلیں، اس کا مطلب کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ عدیل بھائی نے کچھ، اور جن نے نہیں سنایا میں چاہوں گا ان کے میں نام لوں، جنہوں نے کیمرے بھی، شفیق صاحب نے بھی آج کچھ نہیں سنایا اور سنانا چاہیے تھا انہیں بھی، اور آج ویکینڈ بھی ہے تو کوئی ہو سکتا ہے فیملی کے ساتھ بھی ہوں اور فون بھی کھلا ہو کہ چلو کلاس بھی چل رہی ہے اور آؤٹنگ بھی چل رہی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ایسا کچھ بھی چل رہا ہو، اور کچھ جو ہے وہ آج ایبسنٹ بھی اسی لیے ہو کہ آج جمعرات ہے۔ تو ہمارا تجربہ ہے کہ جمعرات کو تھوڑا ایسا رہتا ہے۔ چلیں، بہرحال امید ہے کہ ریکارڈنگ سے کیچ کر لیں گے۔ آج کا جو لیسن ہے میں اس کی طرف اب آ رہا ہوں انشاءاللہ۔ اور وہ بہت آسان ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ کوئی مشکل نہیں ہے، آسان ہے۔ لیسن نمبر 2، جو ہمارا لاسٹ لیسن تھا اس میں اسی پیج کے جو لیفٹ سائڈ تھی اس کو ہم نے کور کیا تھا، آج اسی پیج کی جو رائٹ سائڈ ہے اس کو ہم کور کریں گے، اور آج بھی ہم یہی 6 لفظ سیکھیں گے، لیکن یہ جو 6 لفظ ہیں اب یہ ایز اے سبجیکٹ استعمال ہوں گے ہو کے آنسر میں۔ ہو، جب ہو سے سوال ہو تو کیا جواب دیا جاتا ہے، ایز اے سبجیکٹ استعمال ہوتے ہیں۔ جیسے آپ انگلش میں بھی آپ کو پتا ہے ہی، شی اور دیم، آئی، وی، یہ ایز اے سبجیکٹ یوز ہوتے ہیں۔ عربی میں کس طریقے سے ایز اے سبجیکٹ یوز ہوتے ہیں؟ ہوا، یہ میسکولن جینڈر کے لیے ہوگا، ہوا، ہم، انت، انتم، انا، نحنو۔ ہوا کا مطلب ہے وہ، انت، سوری، ہم وہ سب، انت آپ، انتم آپ سب، انا میں، نحنو ہم سب۔ تو آپ نے جو پہلے پڑھایا وہ کیا تھا؟ وہ ایز اے آبجیکٹ تھا، دینہو اس کا دین، دینہم ان سب کا دین، وہ ایز اے آبجیکٹ یوز ہو رہا تھا۔ اب جو آج ہم پڑھیں گے وہ ایز اے سبجیکٹ جو استعمال ہوتے ہیں یہ وہ ہیں آئی، وی، ہی، دے، یو، یو آل۔
یو آل انگلش میں نہیں ہوتا، بس یہ کہ اس کا اضافہ ہے، باقی ہی دے اور آئی اور وی انگلش میں بھی ہوتا ہے. اور اب اس کو ہم سمجھتے ہیں. جو میں نے اسٹرکچر بنایا وہ اس انداز سے بنایا کہ پہلے میں نے تھرڈ پرسن سنگولر لیا ہے، پھر تھرڈ پرسن پلورل لیا ہے، پھر سیکنڈ پرسن سنگولر اور پلورل، اور اس کے بعد فرسٹ پرسن کے میں نے یہ دو لیے ہیں، واحد اور جمع دونوں. عربی میں، انگلش میں، اردو میں، تینوں میں آپ کے سامنے لکھا ہے. تھوڑی سی پریکٹس کریں گے تو یہ یاد ہو جائے گا. تو ہمارا جو آج کا لیسن ہے جو اگلے 10 منٹ 15 منٹ چلے گا وہ یہ ہوگا کہ ہم اس کو یاد کریں گے اور اس کے بعد قرآن پاک میں ان کا استعمال کیسے ہوتا ہے اس کو سمجھیں گے. تو ویری ایزی، کوئی بہت بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے، صرف اس کو سمجھنا ہے. ہوا، ہم، انت، انتم، انا، نحن، 6 ہیں. اس میں سے 2 وہ ہیں جو تھرڈ پرسن ہیں، نہ میں ہوں نہ آپ ہیں، وہ باہر کے لوگ ہیں. اب باہر کا آدمی اگر اکیلا ہے تو ہوا، اور بہت سارے ہیں تو ہم. کیسے یاد رکھیں؟ آیت الکرسی کی پہلی لائن تو یاد ہی ہوگی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. وہی حی و قیوم ہے، وہی زندہ رہنے والا ہے، وہی قائم رہنے والا ہے. تو لفظ ہوا استعمال ہوتا ہے اس ذات کے لیے یا اس شخص کے لیے جو نہ میں ہوں نہ آپ ہیں، نہ فرسٹ پرسن ہے سیکنڈ پرسن ہے، وہ تھرڈ پرسن ہے اور سنگولر ہے. تو ہوا، ہم، وہ سب، ہوا، ہم، ہوا وہ ایک، ہم وہ سب. اب آ جائیے سیکنڈ پرسن، انتا آپ، انتم آپ سب، انتا آپ، انتم آپ سب، انتا آپ، انتم آپ سب. جیسے انکا انت السمیع العلیم، مولا تو ہی سننے والا ہے، جاننے والا ہے. انکا انت علام الغیوب، الہی تو ہی علام الغیوب ہے. انت القہار، انت الجبار، اے اللہ تو ہی قہار ہے، تو ہی جبار ہے. تو لفظ انتا سامنے والے کے لیے استعمال ہوتا ہے. جب ہم اللہ تعالیٰ سے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں تو گویا کہ ہم اس کے سامنے ہیں، تو اس لیے انتا کا لفظ استعمال کرتے ہیں. انتم آپ سب، انا میں، جیسے انا کا مطلب آپ کو پتہ ہی ہے میں، اور نحنو ہم سب. تو ہوا ہی، ہم دے، انتا یو، انتم یو آل، انا آئی، نحنو وی. انگلش میں جب ہم پڑھتے شروع کرتے ہیں تو آئی وی سے شروع کرتے ہیں، لیکن یہاں تھرڈ پرسن سے ہم نے شروع کیا، پھر موو ہوئے سیکنڈ پرسن پہ اور پھر آئے فرسٹ پرسن پہ. کون سنائیں گے مجھے یہ 6؟ ہوا، ہی، صرف عربی میں سنائیں، انگلش ہوا، اپنے اس کے جو میننگز ہیں وہ آپ کو پتہ ہے. ہوا، ہم، انتا، انتم، انا، نحن. انتم کا کیا مطلب ہے؟ آپ سب. ویری گڈ. عمران بھائی آپ سنائیں. ہوا، ہم، انت، انتم، انا، نحن. نحنو کا کیا مطلب ہے؟ ہم سب. ماشاءاللہ. عبد المتین بھائی آپ سنائیے. ہوا، ہم، انت، انتم، انا، نحن. بلال عبد الرؤف آپ سنائیے. ہوا، ہم، انتا، انتم، انا، نحن. بہت خوب. عدیل بھائی آپ سنائیے اگر موجود ہیں. چلے گئے. شفیق الرحمان صاحب اگر آپ کے لیے مائک کھولنا ممکن ہو تو. سر 5-10 منٹ دے دیں مجھے بس. کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، ٹیک یور ٹائم. ٹھیک ہے جناب. آتا ہوں میں نیکسٹ پیج پہ. آپ نے اس کو یاد کر لیا، اس کے معنی بہت اچھا سمجھ لیے، قرآن پاک میں اس کا استعمال کیسے ہے. تو جو پہلا کالم ہے وہ تھرڈ پرسن کے لیے ہے، اس میں ہوا اور ہم ملے گا آپ کو. سیکنڈ کالم سیکنڈ پرسن کے لیے ہے، اور تھرڈ کالم یہ فرسٹ پرسن کے لیے ہے. ہوا وہ، هو الذی خلق لکم. یہاں 2 لفظ ایسے ہیں جن کے معنی آپ کو پتا ہے، ایک ہوا اور لکم. وہ ہے جس نے خلق تخلیق کیا، لکم تمہارے لیے. وہی ہے جس نے تخلیق کیا تمہارے لیے، وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے، کیونکہ لکم کا مطلب ہوتا ہے تمہارے لیے. وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے. آپ کا اسائنمنٹ بھی ہے کہ جتنی بھی آیتیں یہاں ریپیٹ ہوں گی ان سب کا ترجمہ آپ کو آنا چاہیے. تو اس لیے اگر لکھنا ہے تو لکھ لیں، ذہن میں بٹھانا ہے تو بٹھا لیں. کل آپ یہ آیتوں کے ترجمے سنائیں گے تو روزانہ چھوٹی آیات آپ یاد کرتے رہیں گے، اس کا ترجمہ سیکھتے رہیں گے تو آپ کی وکیبز بڑھتی جائیں گی. جیسے پہلی آیت میں آپ کو کیا کیا وکیبز ملی؟ ہوا تو پتہ ہی تھا، لکم بھی پتہ تھا، خلق کا پتہ چل گیا کہ خلق کا مطلب ہوتا ہے اس نے پیدا کیا. اگلی آیت میں آپ کو ملے گا التواب الرحیم. انہو آپ پڑھ چکے ہیں، بے شک وہ،
हुआ वो, अत्तवाबु तौबा कबूल करने वाला, अर्रहीमु रहम करने वाला, अत्तवाबु तौबा कबूल करने वाला, अर्रहीमु रहम करने वाला। इन्नहु बेशक वो, हुआ वो, अत्तवाबु तौबा कबूल करने वाला, अर्रहीमु रहम करने वाला। आप कहेंगे कि इन्नहु का मतलब भी है बेशक वो, और हुआ का मतलब भी है वो, तो ये दो मर्तबा वो क्यों आया? इसलिए कि अपनी बात में ताकीद पैदा करने के लिए, इन्फसाइज करने के लिए कि वही तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला है और कोई भी नहीं है, तो इसलिए डबल डबल लाया जा रहा है। इन्नहु हुवा तव्वाबुर रहीम, बेशक वो तौबा कबूल करने वाला रहम करने वाला है। व इलाहुकुम, इलाह का मतलब होता है खुदा, इलाह का मतलब क्या होता है? खुदा। तो इलाहुकुम क्या मतलब होगा? कौन बताएंगे? उन सब का खुदा, तुम सबका खुदा। इलाहुकुम तुम सबका खुदा, क्योंकि इलाहुका आपका खुदा, जब सिंगल काफ हो तो उसका मतलब होता है आपका, और जब काफ मीम पेश कुम हो तो मतलब होता है आप सबका। इलाहुकुम तुम सबका खुदा, इलाहुं वाहिद एक खुदा है। इलाहुकुम तुम सबका खुदा, इलाहुं वाहिद एक खुदा है, ला इलाहा कोई खुदा नहीं है, इल्ला हुआ सिवाय वो। इल्ला का मतलब होता है सिवाय, जिस तरह आपने कलमे में भी पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, कि कोई खुदा नहीं है सिवाय अल्लाह के और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल हैं। तो इल्ला का मतलब होता है सिवाय या एक्सेप्ट। ला इलाहा कोई खुदा नहीं है, इल्ला सिवाय, हुआ वो, अर्रहमानु रहम करने वाला, अर्रहीमु मेहरबानी फरमाने वाला। रहमान और रहीम का एक ही मतलब है। रहमान का मतलब भी है रहम फरमाने वाला, रहीम का मतलब भी है रहम फरमाने वाला। तो मुतरजमीन अपने अंदाज से इसके माना अलग अलग कर देते कि बहुत मेहरबान रहम वाला, तो मेहरबान रहम वाला, रहमत वाला, रहमत फरमाने वाला एक ही बात है। तो व इलाहुकुम और तुम सबका खुदा, इलाहु एक खुदा है, ला इलाहा इल्ला हुआ कोई खुदा नहीं है सिवाय वो, अर्रहमान अर्रहीम वो रहम फरमाने वाला है, वो रहमान और रहीम है। अल्लाहु अल्लाह, ला इलाहा इल्ला कोई खुदा नहीं है सिवाय, हुवल हय्युल क़य्यूम सिवाय वो, अल हय्यु जिंदा रहने वाला, अल क़य्यूम कायम रहने वाला। इन चार आयतों का तर्जुमा आप में से कोई चार अफराद अगर कर लें एक एक आयत का तर्जुमा, तो क्या बात। हुवल लज़ी से शुरू करें। हुवल्लज़ी खलक़लकुम। Who means पूरी who आयत का means कर दे, मैं समझ जाऊंगा। okay. Who means वो, ठीक है। who वल्लज़ी, अल्लज़ी का मतलब जिसने, वो जिसने, खलक पैदा करने वाला, जिसने पैदा किया, लकुम हम सबको, लकुम तुम्हारे लिए, तुम्हारे लकुम लिए, तुम्हारे लिए, तुम सबको नहीं, तुम्हारे लिए क्या पैदा किया उसका जिक्र आगे आ रहा है कि तुम्हारे लिए जानवर बनाए, तुम्हारे लिए खेती बनाई, तुम्हारे लिए बनाए। तो लकुम का तर्जुमा याद रखें, क्योंकि लकुम हम पढ़ चुके हैं, लहू उसके लिए, लहुम उन सब के लिए, लका आपके लिए, लकुम आप सब के लिए। ठीक है, माशाल्लाह। नेक्स्ट आयत का तर्जुमा कौन कर रहे हैं? इन्नहु हुवा तव्वाबुर रहीम। हाँ, व इलाहुकुम बिलाल भाई आप कर लेना, इमरान भाई आप करें इन्नहु हुवा तव्वाबुर रहीम। इन्नहु हुवा तव्वाबुर रहीम, बेशक वो तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला है। बहुत खूब माशाल्लाह। जी बिलाल भाई, व इलाहुकुम। व इलाहुकुम तुम सबका खुदा, बिल्कुल। इलाहु, एक मिनट मैं थोड़ा बड़ा कर लूं। व इलाहुकुम इलाहु वाहिद वो एक खुदा, वो एक तुम सबका खुदा एक खुदा है, तुम सबका खुदा एक खुदा है। ला इलाहा इल्लल्लाहु कोई उसके सिवा, हुवा रहमान रहीम हुआ उस
کوئی اس کے سوا وہ رحمان اور رحیم. ہاں لا الہ کوئی خدا نہیں ہے الا ہوا سوائے وہ الرحمن الرحیم رحم فرمانے والا ہے. ماشاءاللہ بہت خوب. آیت الکرسی کی پہلی لائن کا ترجمہ کون کر رہے ہیں؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ ہے اس کے سوا کوئی لا الہ صحیح ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. ویری گڈ. سوا کوئی معبود نہیں ہوا وہ حیو زندہ رہنے والا ہے اور قیوم قائم رہنے والا ہے. بہت خوب ماشاءاللہ. اس آیت میں بتائیے کہ کون سا لفظ ہے جو ہمارا آج کا سبجیکٹ ہے؟ ہوا. بہت خوب ماشاءاللہ. اگلی آیت ہے وبالآخرۃ ہم یوقنون. میں آگے بڑھ گیا. تھرڈ پرسن سنگولر سے ہم کمپلیٹ ہو گئے. اب ہم آگے تھرڈ پرسن پلورل پہ. وبالآخرۃ ہم یوقنون. وبالآخرۃ با کا مطلب ہوتا ہے ساتھ یا ود. وہ آخرت کے ساتھ یا آخرت پر. ہم وہ یوقنون بلکہ وہ کا مطلب یہاں ہم کا مطلب ہے وہ سب. ہم وہ سب یوقنون یقین رکھتے ہیں. وہ آخرت پر وہ سب یقین رکھتے ہیں. آخرت پر وہ سب یقین رکھتے ہیں. آخرت پر وہ سب یقین رکھتے ہیں. وہ سب کا یہ اشارہ ہے. ہوا ہم. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اولئک کا مطلب ہوتا ہے وہ لوگ. اولئک وہ لوگ. ہم وہ سب. المفلحون کامیاب ہونے والے ہیں. اولئک وہ لوگ. ہم وہ سب. المفلحون کامیاب ہونے والے ہیں. نیکسٹ آیت. اولئک وہ لوگ. ہم وہ سب. الخاسرون خسارہ اٹھانے والے ہیں. اولئک ہم الخاسرون وہ لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں. وہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. تو اگر یہ پوری آیت میں ظاہر ہم نے سمجھنے کے لیے ہم دیگر الفاظ کا بھی ترجمہ ریپیٹ کر رہے ہیں، لیکن جو مین فوکس آپ کا ہو وہ لفظ ہو جو آج ہم نے پڑھا کہ وہ ہے ہوا اور ہم. اور اب میں نیکسٹ انتا پہ جاؤں گا، لیکن پہلے ان تین آیات کا آپ ترجمہ کریں. جی. وبالآخرۃ ہم یوقنون. آخرت پر وہ سب یقین رکھتے ہیں. بہت خوب. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وہ سب لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. ماشاء اللہ. نیکسٹ آیت. اولئک هم الخاسرون اور وہ لوگ خسارے میں ہیں. وہ لوگ خسارے میں. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. اگلی آیت ہے. اب میں آ گیا تھرڈ پرسن سے فری ہو کر میں آ گیا سیکنڈ پرسن. پہلے ایک نظر اس کو دیکھ لیں جو ہم پڑھ چکے ہیں. ہوا ہم کمپلیٹ. اب آ گئی بات انتا انتم. انتا انتم کیا مطلب؟ انتا یو، انتم آپ سب. انتا تم، انتم آپ سب. آیت میں ارشاد ہوتا ہے انک انت العلیم الحکیم. بے شک تو ہی علم والا اور حکمت والا ہے. دو مرتبہ تاکید آ رہی ہے، بلکہ یہاں تین تاکیدیں ہیں. ایک انا، اس کا مطلب ہوتا ہے بے شک. انڈیڈ آج آپ نے پڑھا ہے، اور اس میں لفظ کاف ہے. انکا بے شک تو، اتنی بات بھی کافی تھی. اگر کہہ دیا جاتا انک العلیم الحکیم جملہ کمپلیٹ تھا. لیکن ان کا مطلب بے شک تو، اس کے بعد لفظ انتا، پھر مطلب ہے تو. ہم آپ بولتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے ہم لفظ تو استعمال کرتے ہیں. کچھ لوگ آپ استعمال کرتے ہیں. تو جو تو استعمال کرتے ہیں اس کی وجہ بے ادبی نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے یہ زیادہ ضروری ہے کہ ایسا لفظ استعمال کیا جائے کہ جو شرک سے پاک ہو، جس میں کوئی شراکت کا کوئی شبہ نہ ہو. تو کے اندر جو ہے لفظ تو اردو میں وہ ایک ہی شخص کے لیے بولا جاتا ہے. آپ ایک کو بھی بولتے ہیں، دو کو بھی بولتے ہیں، چار کو بھی بولتے ہیں، لیکن تو ایک کو ہی کہتے ہیں. تو اس لیے ایک زبان پہ چڑھا ہوا ہے. لیکن اگر کوئی کہتا ہے اللہ تعالیٰ کو آپ بھی کہتا ہے تو گناہ نہیں ہے، کیونکہ اس کا مقصد جمع کرنا نہیں ہے. اس کا مقصد تعظیم کرنا ہے، عزت دینا ہے، رسپیکٹ میں کہہ رہا ہے، تو وہ بھی جائز ہے. تو جس کے زبان پہ جیسا چڑھا ہوا ہے وہ ٹھیک ہے. انکا انت العلیم الحکیم بے شک تو علم والا حکمت والا ہے. انکا انت السمیع العلیم بے شک تو سمیع
سمع سے، سمع کا مطلب ہوتا ہے سننا، بے شک تو سننے والا، العلیم جاننے والا ہے. تو یہاں آپ کو 3 نئے لفظ ملے، العلیم، الحکیم، السمیع. اگین العلیم. العلیم آپ کو پیچھے پتہ چل گیا کہ علیم کا مطلب علم والا، حکیم کا مطلب حکمت والا، سمیع کا مطلب سننے والا، علام الغیوب کا مطلب غیب کا جاننے والا، علام الغیوب غیب کا جاننے والا. تو انکا انت علام الغیوب، بے شک تو غیب کا جاننے والا ہے. تو یہ تینوں آیتیں ایک ہی جیسے تھی، اس لیے میں نے ایک ساتھ کر دی. انکا انت العلیم الحکیم، بے شک تو علم و حکمت والا ہے. انکا انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے. انکا انت علام الغیوب، بے شک تو علم والا اور حکمت والا ہے. اس کے بعد اگلی آیت میں پھر لفظ انت ہے. تو انت ولینا، یہ تھوڑی سی بڑی آیت ہے، ذرا غور سے سمجھیے گا. انت تو، ولینا ہمارا ولی ہے، ولیہ اس کا ولی، ولیہم ان سب کا ولی، ولیہکا آپ کا ولی، ولیہکم آپ سب کا ولی، ولیہ میرا ولی، ولینا ہم سب کا ولی. اور ولی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مددگار، دوست. تو انت ولینا الہی تو، بے شک یہاں پر نہیں ہے کیونکہ ان کا نہیں ہے. انت الہی، انت تو، ولینا ہمارا مولا ہے، ہمارا مددگار ہے. فاغفر لنا، تو مغفرت فرما دے ہمارے لیے. جو لفظ بیچ میں نے بولا نا تو مغفرت فرما دے، یہ تو کہاں سے آیا؟ فاغفر کے اندر جو فا ہے وہاں سے. تو مغفرت فرما دے ہمارے لیے، ورحمنا اور رحم فرما ہم پر، وانت اور تو، خیر الراحمین سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. جتنے بھی رحم کرنے والے ہیں، راحم رحم کرنے والا، راحمین بہت سارے رحم کرنے والے، تو جتنے بھی رحم کرنے والے ہیں ان سب میں تو سب سے زیادہ خیر ہے. خیر الراحمین، تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. رحم لوگ بھی رحم کرتے ہیں، بندہ بندے پہ رحم کرتا ہے، ماں اپنے بچے پہ رحم کرتی ہے، باپ اپنے بچے پہ رحم کرتا ہے، ایک نبی اپنی امتی پہ رحم کرتا ہے. تو لوگ ایک دوسرے پہ بھی رحم کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، تو سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے. یہ ہے اس کا ترجمہ. یہ 4 آیتیں ہو گئی. اب آپ کی باری ہے، اب آپ سنائیں گے، پھر اس کے بعد ہم انتا سے انتم پہ موو ہوں گے. جی جواد محمود صاحب آپ سنائیں گے؟ کون سنا رہے ہیں؟ جنہوں نے خود مائک کھولا ہے، شفیق صاحب سنا رہے ہیں. چلیں جواد صاحب آپ سنا دیجئے. جی انکا انت العلیم الحکیم کیا مطلب ہے؟ اور وہ علم و حکمت والا ہے. اور تو کہیں بھی نہیں لکھا ہوا. انکا بے شک، بے شک، بے شک، بے شک تو یا بے شک آپ. بے شک تو علم و حکمت والا ہے. بہت خوب، ماشاءاللہ. اگلی آیت کا شفیق صاحب آپ کریں. انکا انت السمیع العلیم. انکا بے شک تو، انتا تو، سمیع سننے والا، العلیم اور جاننے والا. بہت خوب، ماشاءاللہ. انکا انت علام الغیوب کون کریں گے؟ انکا جی انت علام الغیوب، انکا بے شک تو، انت تو علام الغیوب غیب کا علم رکھنے والا. ہاں، غیب کا علم رکھنے والا ہے. اچھا، علام جو ہوتا ہے نا، علام کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ جاننے والا. لفظ عالم جاننے والا، اور جیسے بولتے بڑے عالم صاحب کو ہم کیا بولتے ہیں؟ علامہ صاحب. علامہ مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ علم رکھنے والا. تو علام، عالم بھی علم رکھنے والا ہے، لیکن علام سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہے. یہ ضمن میں نے بات عرض کر دی. انت ولینا فاغفر لنا. جی بلال بھائی ترجمہ کریں. انت ولینا بے شک، سوری تو ولینا، انت ولینا فاغفر لنا. پہلے ولینا کا کر لیں، ولینا آسان ہے، تھوڑا سا غور کریں گے تو آ جائے گا. ولینا ولیہو، ولیہم، ولیہکا، ولیہکم، ولیجی، ولینا. اور ولی کا مطلب ہوتا ہے دوست، مددگار. مددگار. ہاں، تو ہم سب کا مددگار. بالکل. فاغفر لنا اور مغفرت فرمانے، فاغفر لنا اور مغفرت کرنے والا.
فغفر لنا تو مغفرت فرما ہمارے لیے، فغفر لنا اور مغفرت فرما ہمارے لیے، ورحمنا اور ہم پر رحم فرما، وانت خیر الراحمین اور سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے. ہاں اور تو سب سے بڑھ کر، لفظ انتا کا بھی ٹرانسلیشن کرے نا، اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا فرمانے والا. بہت خوب، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. لفظ انتم میں آپ کو ایک آسان مثال دوں گا، درمیان والی دو مثالیں ذرا مشکل ہیں، تو سب سے آسان والی مثال سب سے لاسٹ لائن میں لکھی ہے، بل انتم قوم مسرفون، بلکہ انتم تم سب، قوم مسرفون وہ قوم ہو جو اسراف کرنے والے ہو، بلکہ انتم تم سب، قوم مسرفون اسراف کرنے والے، مسرف اسراف کرنے والا سنگولر. یہ جو مشرک کے وزن پر آتے ہیں نا، مشرک کا کیا مطلب ہوتا ہے آپ کو پتا ہے؟ کیا ہے مشرک کا مطلب؟ شرک کرنے والا. شرک کرنے والا. تو اس ساؤنڈ پر جتنے بھی آئیں گے نا وہ والے 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 ہوں گے. مشرک شرک کرنے والا، مسرف اسراف کرنے والا، اور پیچھے والی آیت میں آیا تھا مفلح کامیاب ہونے والا، منکر انکار کرنے والا. اگلے تیسرے چوتھے پانچویں لیسن میں جا کے آپ کو میں بتاؤں گا کہ اس میں فاعل کے وزن کون سے ہیں. ایک فاعل وزن ہے جیسے سامعن سننے والا، ناصر مدد کرنے والا، فاتح فتح کرنے والا، ضارب مارنے والا. تو اس طرح آپ کو کچھ اوزان یاد کروا دوں گا کہ اس شیپ پر جو بھی، اس ساؤنڈ پر جو بھی آئے گا تو آپ اس کا مطلب بنا سکیں گے انشاءاللہ. تو اگلی کلاسوں میں ہوگا یہ، ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے جائیں گے. تو یہاں ہمارا جو موضوع سخن تھا وہ تھا لفظ انتم، بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم سب وہ قوم ہو جو اسراف کرنے والے ہو. اور اس سے پچھلے والی آیت میں ثم انتم تشرکون، پھر تم سب تشرکون شرک کرتے ہو، تم سب شرک کرتے ہو. یہ پوری آیت کا ترجمہ اس طرح ہے، قل آپ فرما دیجئے اللہ تعالیٰ، اللہ ینجیکم اللہ تعالیٰ تمہیں نجات دیتا ہے، منہا کسی آفت سے، ومن کل کرب اور ہر تکلیف سے، ثم انتم تشرکون پھر بھی تم شرک کرتے ہو. مشرکین سے یہ خطاب ہے. تو یہ دو کالم ہوئے ہمارے، اور وقت یہیں پر ہی اپنے اختتام کو پہنچا. تو چلیں کوئی بات نہیں، یہ آپ کے لیے اسائنمنٹ ہو گیا لاسٹ والا کالم کہ آپ اس کا ترجمہ خود دیکھیں کتنا کر سکتے ہیں، کیونکہ انا کا مطلب ہے میں، تو انا احیی و امید میں زندگی دیتا ہوں میں مارتا ہوں، انا النذیر المبین میں ڈرانے والا ہوں صاف صاف، انا الغفور الرحیم میں بخشش کرنے والا ہوں، رحم فرمانے والا ہوں. یہ انا کی مثال ہے. اس کے بعد لاسٹ والی 4 مثالیں وہ نحنو کی ہیں. اور یہ انا اور نحنو کہاں سے آیا بھائی؟ یہ انا اور نحنو آیا ہمارے پاس اس پیج سے کہ فرسٹ ہم نے تھرڈ پرسن پڑھ لیا وہ ہوا ہے، تھرڈ پرسن کا جو پلورل ہے وہ ہم ہے، پھر انتا ہے انتم ہے. ان چاروں کی ایگزامپل 3 4 آپ نے یاد کر لی. اور جو انا اور نحنو کی ہے وہ ایک سمجھا آپ کے لیے ٹاسک ہو گیا کہ آپ خود سے تھوڑی سی کوشش کریں، خود ٹرانسلیشن بنانے کی کوشش کریں. نہیں ہوتا تو جس طرح آج ہم نے کیا کہ کلاس میں آنے کے بعد ہم نے پہلے پچھلے لیسن کو ریوائز کیا، سنایا، اور پھر اس کے بعد ہم اگلے لیسن کے لیے موو ہوئے، تاکہ اگر کسی کا پیچھے سے کچھ سمجھنے سے رہ گیا ہے، سنانے سے رہ گیا ہے، کچھ بات یاد نہیں ہے، آدھی بات سمجھ آئی ہے آدھی نہیں آئی، تو وہ اس کلاس میں آ کر اس کو سمجھ کر اور آگے کنٹینیو کر لیں. تو انشاءاللہ عزوجل اسی طرح چلتے رہیں گے. کوئی سوال ہو تو پوچھ لیجئے، پھر ہم دعائے اختتام کر لیتے ہیں. فلال صاحب میری ریکویسٹ ہے کہ یہی پیٹرن رکھیں تاکہ ہم سب کی نا بیس بن جائے شروع کے جو 10 to 15 منٹ جو ہے نا پرانے سبق کو دہرا کے. ہاں لیکن بس اس میں ایک یہ نہ ہو کہ جن کو سمجھ میں آگے وہ بولے یار آج کے جو پہلے 15 منٹ ہیں وہ تو پچھلا ہی ریویژن ہوگا تو میں 15 منٹ بعد ہی آؤں گا. تو پھر یہ اگر ہوا تو پھر ہم کلاس 11:15 بجے ختم کریں گے. اتنا مجھے نہیں سمجھ آئے گا. 10 بجے سوری، پاکستان میں ہونا میں تو اس لیے 11:15 بول رہا ہوں. ٹھیک ہے انشاءاللہ عزوجل. تو 3 منٹ پہلے آپ کو اس لیے چھوڑ دیا کہ آج آپ کا ویکینڈ ہے. اور کیسر بھائی ہنس رہے ہیں کہ انہیں پتا ہے ویکینڈ پہ ہماری اٹینڈنس آدھی ہوتی ہے، پیچھے ہمارا تجربہ رہا ہے. اگر آگے چل کر ہم دیکھیں گے جتنے بھی ہمارے ساتھ ہوں گے ان سے مشورہ کریں گے، اگر کچھ دن اوپر نیچے بھی کرنے ہوں گے تو انشاءاللہ ہم فلیکسیبل ہیں، اللہ نے چاہا تو ہم کر سکیں گے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.